اندھیرے میں نجیہ کی آواز ہو گئی، بابا روٹی تیار ہے، لے آؤں؟ وہ کوارٹر کی دہلیز پر کھڑی تھی، لالٹین کی دھندلی روشنی میں پرچھائیں کی مانند نظر آ رہی تھی۔ چوکیدار مسکرا کر بولا، لو جی، باتوں میں روٹی کا دھیان ہی نہ رہا۔ اس نے لالی کی جانب دیکھا، تو نے تو دوپہر کی روٹی بھی نہیں کھائی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اونچی آواز میں نجیہ سے کہا، وہیں ٹھہر، میں خود روٹی لینے آتا ہوں۔ وہ اپنے کوارٹر کی جانب بڑھا، قریب پہنچا اور اندر داخل ہو گیا۔ ریسٹ ہاؤس پر چھائی ہوئی گہری خاموشی میں صرف خشک پتے کھڑکھڑا رہے تھے۔ رات اب اور سیاہ ہو گئی تھی۔ لالی خاموش بیٹھا رہا، البتہ یہ بات ضرور کھٹکی کہ چوکیدار نے نجیہ کو آنے نہیں دیا، خود ہی کھانا لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار لکڑی کی ٹرے میں کھانا لے کر آیا اور چارپائی پر رکھ دیا۔ اس نے لالٹین کی لو اونچی کی اور اسے قریب کر کے ایک درخت کی شاخ سے ٹکا دیا۔ اس نے لالی کی طرف مڑ کر دیکھا، اب تو سنبھل کر بیٹھ جا، میں پانی اور گلاس لے کر آتا۔ چوکیدار ایک بار پھر کوارٹر میں گیا، واپس آیا تو اس کے ایک ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا المونیم کا جگ تھا، دوسرے میں گلاس دبا تھا۔ جگ اور گلاس اس نے چارپائی کے قریب فرش پر رکھ دیا اور خود چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دونوں اطمینان سے کھانا کھانے لگے۔ کھانا مزیدار تھا، لالی بھوکا بھی زیادہ تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتا رہا، مگر چوکیدار کھانا کھاتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ ریسٹ ہاؤس کے بارے میں چھوٹے موٹے واقعات سناتا رہا، خانسامہ اور بیروں کا تذکرہ کرتا رہا۔ دونوں کھانے سے فارغ ہوئے تو چوکیدار نے کھانے پینے کے برتن اٹھا کر کوارٹر میں پہنچائے اور واپس آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ لالی کے پیکٹ میں ابھی چند سگریٹیں موجود تھیں۔ اس نے اور چوکیدار نے ایک ایک سگریٹ سلگائی اور آہستہ آہستہ کش لگانے لگے۔ دونوں تمباکو نوشی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک بار پھر نجیہ کی آواز ہوئی۔ وہ چوکیدار سے کہہ رہی تھی، بابا بتی بجھ گئی، ماچس دے دے۔ لالی نے مڑ کر کوارٹر کی جانب دیکھا۔ لالٹین کی ہلکی روشنی میں درختوں کے تلے اسے نجیہ نظر آئی۔ وہ اسی طرف آ رہی تھی۔ روشنی اتنی کم تھی کہ لالی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، مگر قد و قامت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بھرے بھرے بدن کی نوجوان لڑکی ہے۔ وہ چند ہی قدم آگے بڑھی ہوگی کہ چوکیدار نے چارپائی پر رکھی ہوئی لالی کی ماچس اٹھائی اور لپک کر نجیہ کے پاس پہنچا، اسے ماچس دی اور واپس آ گیا۔ نجیہ کوارٹر میں چلی گئی۔ کچھ دیر لالی اور چوکیدار چپ بیٹھے سگریٹ کے کش لگاتے رہے۔ آخر چوکیدار نے پوچھا، کیا قادر آباد جانا ضروری ہے؟ میں تو کہتا ہوں سیدھا ڈیوٹی پر اکاڑے چلے جا۔ اکاڑے بھی جاؤں گا، پر قادر آباد 2 روز ٹھہر کر جاؤں گا، ایک دوست سے ملنا ہے، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ سیدھا اکاڑے جاتا تو میرا ایک کام کر دیتا۔ اکاڑے کے نزدیک ہی چک 6B ہے، وہاں۔ چوکیدار نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ رات کے سناٹے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی، جھٹ اٹھ کر کھڑا ہوا، درخت کی شاخ سے لٹکی ہوئی لالٹین اتار کر ہاتھ میں سنبھالی اور عمارت کی جانب تیزی سے بڑھا۔ وہ عمارت کے اندر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد چوکیدار کی آواز ابھری، مگر اس قدر دھیمی تھی کہ لالی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ چند منٹ بعد چوکیدار واپس آیا تو لالی نے پوچھا، کس کا ٹیلی فون تھا؟ خانسامہ تھا۔ چوکیدار نے لالٹین نیچے رکھی اور چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، SDO صاحب کے بنگلے سے بول رہا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں یہاں پہنچ جائے گا۔ PWD کا کوئی افسر ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے آ رہا ہے، خانسامہ اس کے ساتھ ہی آئے گا۔ ابھی تو وہ SDO کے بنگلے پر ہے۔ لالی یہ سنتے ہی پریشان ہو گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا، دبی زبان سے پوچھا، خانسامہ تو اپنے ہی کوارٹر میں ٹھہرے گا نا؟ ٹھہرے گا تو اپنے ہی کوارٹر میں تو بھی اسی کے ساتھ ٹھہر جانا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، پر اس کے پاس منزل تو ایک ہی ہے۔ اس نے قدرے تامل کیا۔ بیرے کا کوارٹر بند ہے، چابی بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ چوکیدار کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ چاچا تو خام خواہ پریشان نہ ہو، اب مجھے جانے دے، روٹی بھی میں نے کھا لی اور رات بھی زیادہ نہیں گزری۔ لالی نے لالٹین کی جانب ہاتھ بڑھا کر گھڑی دیکھی، ابھی تو 9 بھی نہیں بجے، گرمیوں کی رات ہے، میں
चौकीदार उसकी बात काट कर किसी कदर तीखे लहजे में बोला, तू बार बार जाने की गल क्यों करता है? तुझे रात भर ही तो यहाँ ठहरना है, रेस्ट हाउस में कहीं भी रात गुजार सकता है। तू बुरा मनाता है तो मैं नहीं जाऊंगा, लाली ने चौकीदार के लहजे की तलखी से मरूब होकर कहा। वैसे मैं तेरी परेशानी के ख्याल से ऐसे सोच रहा था, ऐसा कर तू इस मंजी पर सो जा, मैं इधर लेट जाऊंगा। उसने बंगले के अकबी हिस्से के बरामदे की जानिब हाथ उठाकर कहा। साहब के आने के बाद आधी से ज़्यादा रात तो उसी की अर्दली में कट जाएगी। वैसे मुझे रात को नींद ही कहाँ आती है, सैकड़ों रातें जागते गुजर गई, एक रात और जागते गुजर जाएगी तो क्या हो जाएगा। वैसे बरामदे का फर्श साफ सुथरा है, रोज़ाना सवेरे पूरे रेस्ट हाउस की सफाई होती है। ये नहीं होगा चाचा, मैं मंजी पर सोऊं और तू रात भर जागता रहे या बरामदे के फर्श पर सोए, ये कैसे हो सकता है? चौकीदार चंद लम्बे सोचता रहा, फिर उसने कहा, वैसे तो रेस्ट हाउस में कई कमरे हैं, साहब के आने के बाद भी खाली रहेंगे, तू किसी में भी रात भर के लिए ठहर सकता है। वो अपनी बात कहते कहते लम्हे भर को रुका। पर साहब को पता चल गया तो जाने वो क्या सोचे, ये भी पता नहीं तबीयत का कैसा है। मेरा कहा मान, तू मुझे जाने दे, लाली ने हिचकिचाते हुए कहा। खामखा जिद ना कर, जिद की बात नहीं, रात के सफ़र के लिए ये रास्ता ठीक नहीं, इधर डकैती की कई वारदातें हो चुकी हैं। पिछले ही हफ्ते रेलवे क्रॉसिंग पर डाकुओं ने लारी लूट ली थी, सुना है बाद में पुलिस का उनसे टाकरा भी हुआ, एक डाकू मारा गया, पुलिसिये भी जख्मी हुए, अभी तक पुलिस किसी को पकड़ नहीं सकी। सुना तो मैंने भी है, पर अपने पास रखा ही क्या। वैसे मैं डरने वाला नहीं। लाली चंद लम्हे खामोश बैठा सोचता रहा। उसने गर्दन ऊंची की और सीना तान कर मुस्कुराते हुए गोया हुआ, तू कहे तो मैं ऊपर वाले उस कमरे में जाकर लेट जाऊं जिसमें बानो का खून हुआ था। चौकीदार जरा देर खामोश रहकर बोला, कमरा तो वो फर्स्ट क्लास है, हवा भी खूब आती है। इसी वक्त ऊपर खिड़की के पीछे जलता हुआ लैंप जोर से भड़का और बुझ गया। अंधेरा और गहरा हो गया। दरख्तों तले खुश्क पत्ते आहिस्ता आहिस्ता खड़खड़ाए। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दबे दबे कदमों चल रहा हो। चौकीदार जोर से खंखारा। उसने मुड़कर लाली की जानिब देखा। नहीं जी, इस कमरे में तेरा सोना ठीक नहीं। चाचा, तुझे इस कमरे में कभी डर लगा? मेरी बात छोड़, चौकीदार बेनियाजी से बोला। मैं क्या, मेरी नजिया तक नहीं डरती। आज ही शाम इस कमरे की सफाई कर रही थी और मैं तो रोज़ ऊपर की मंजिल पर लैंप जलाने जाता हूँ। कुछ देर पहले तेरे सामने लैंप जलाने गया था, तब तो मैं इसी कमरे में जाकर सोऊंगा। लाली खुलकर मुस्कुराया। अरे चाचा, डरना शरना क्या, एक जनानी से तो निमटना है, और जनानी का मामला ये है, ज़रा हाथ लगाओ और वो नई घोड़ी की तरह बिदक कर वो जाती है। कहते हैं चुड़ैल से कभी टाकरा हो जाए तो उसे काबू करने का एक ही गुर है, और वो ये है, झट उसकी चोटी पकड़ लो, फिर तो वो हाथ जोड़ेगी, पैर पकड़ेगी। ये तो ज़बरदस्त तरकीब बताई। लाली हंसकर बोला, अब तो मैं इसी कमरे में रात गुजारूंगा। एक गल और भी है, उस कमरे में बानों की वारदात के बाद से न कोई मेहमान जाता है न ठहरता है। वैसे मैं किसी को उधर जाने ही न दूंगा, और उधर जाएगा भी कौन? नीचे की मंजिल के सारे कमरे खाली हैं, लंबे चौड़े भी हैं, इनमें फर्नीचर भी ज़्यादा उम्दा लगा है। तो फिर ये तय हो गया, मैं इसी कमरे में सोऊंगा। लाली ने जमाई लेते हुए कहा। मुझे नींद भी बहुत लग रही है। लाली चारपाई से उठकर खड़ा हो गया। चौकीदार भी खड़ा हो गया। उसने लालटेन उठाई। दोनों रेस्ट हाउस के अकबी हिस्से की जानिब बढ़े। लाली ने करीब जाकर देखा कि बरामदे से ज़रा ही आगे आहनी जीना है। उसने गर्दन ऊंची की, जीने के आखिरी सिरे पर नजर डाली। कमरे का बंद दरवाज़ा धुंधली रोशनी में उसके सामने था। रास्ता बाहर से था और कमरे की खिड़की के करीब से पीपल के घने दरख्त की मोटी सी डाल इस तरह गुजरती थी कि खतरे के वक्त वो आसानी से इसके जरिए रेस्ट हाउस की चार दीवारी से बाहर जा सकता। इस पहलू से लाली को वो कमरा ज़्यादा महफूज और मुनासिब लगा। दोनों आहिस्ता आहिस्ता जीने के पास पहुंच गए। चौकीदार जीने पर चढ़ने लगा, लाली भी उसके पीछे चला। जीना तय करके दोनों ऊपर पहुंचे। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला, दोनों अंदर गए। कमरा साफ सुथरा था। दीवारों पर उजली कलई थी। खिड़की के बराबर पलंग था, इस पर उजला बिस्तर बिछा था। पलंग से ज़रा हटकर मेज़ और दो कुर्सियां थीं। मेज़ पर लैंप रखा था। चौकीदार ने माचिस जलाकर लैंप रोशन किया और खिड़की के पट खोल दिए। खिड़की खुलते ही कमरे में हवा के
نرم نرم جھونکے آنے لگے۔ چوکیدار نے کہا، اب تو سو جا، سویرے اٹھنا بھی ہے، کوئی ایسی ویسی بات ہو تو مجھے فوراً آواز دینا، میں تو جاگ ہی رہا ہوں، جھٹ آ جاؤں گا، گھبرانے کی کوئی گل نہیں۔ فکر نہ کر چاچا، مجھے ڈر خوف نہیں لگتا تو جیدار اور زوراور ہے، صاحب لوگوں کی طرح نہیں، وہ تو اپنے سائے سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ اس نے نظر بھر کر لالی کا چہرہ دیکھا۔ سچ پوچھ تو میں خود چاہتا تھا تیرے جیسا کوئی زوراور جوان اس کمرے میں ٹھہرے، یہ بھوت پریت کا چکر ختم ہو اور صاحب لوگوں کا آنا جانا پہلے کی طرح شروع ہو۔ چوکیدار کے چہرے پر غم کا سایہ پھیل گیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ جب سے یہ چکر شروع ہوا ہے اپنا تو سمجھو کباڑا ہو گیا۔ صاحب لوگ آتے تھے تو بخشش اور انعام دے کر جاتے تھے، مزے سے گزر بسر ہوتی تھی۔ اب تو سوکھی تنخواہ پر گزارا ہے، پیٹ بھرنا مشکل ہے۔ نجیہ جوان ہو گئی ہے، رشتہ بھی طے ہو چکا ہے، پیسہ ہو تو کل اس کا بیاہ کرتا ہوں۔ لالی نے جیب سے 10 روپے کے 2 نوٹ نکالے اور چوکیدار کی طرف بڑھا کر بولا، لے یہ رکھ لے چاچا۔ چوکیدار نے انکار کیا۔ تو میری بات کا غلط مطلب سمجھا، میں تجھ سے کچھ نہیں لوں گا، تو میرے مہمان کی طرح ہے۔ دیکھ چاچا، نہ یہ بخشش ہے نہ انعام، ویسے بھی میں نہ افسر ہوں نہ صاحب جو تجھے بخشش یا انعام دوں۔ میری خوشی ہے، تو اسے رکھ لے، انکار نہ کر۔ چوکیدار نے پھر انکار کیا، مگر لالی نے اصرار کر کے اسے نوٹ دے ہی دیے۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار چلا گیا۔